الرحیم۔ نماز کے حوالے سے کل دو باتیں عرض کی تھی کہ نماز میں اللہ سے تعلق اور نماز میں اعلیٰ درجہ، یعنی نمازی کا اعلیٰ درجہ کیسے نصیب ہوتا ہے۔ تو ایک خشوع اور دوسری خضوع۔ خشوع اور خضوع یہ دو چیزیں ہیں جو کہ نماز میں اونچا مقام دلاتے ہیں۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ مومنوں کی پہلی علامت ہے کہ وہ نماز میں خشوع سے نماز پڑھتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ کہ واستعینوا بالصبر والصلاۃ وانها لکبیرۃ الا للخاشعین۔ نماز یہ بھاری ہے لیکن وہ لوگ جو کہ خشوع رکھنے والے ہیں ان کے اوپر بھاری نہیں ہے۔ تو ایک چیز ہے خشوع اور اس کے ساتھ دوسری چیز ہے خضوع۔ خضوع کہتے ہیں جسمانی حاضری کو، خشوع کہتے ہیں دل کی حاضری کو۔ پہلے خضوع کو سمجھ لیں۔ نماز میں سب سے پہلے خضوع حاصل کیا جاتا ہے۔ جب تک خضوع حاصل نہیں ہوتا اس وقت تک خشوع حاصل نہیں ہو سکتا۔ آپ لوگ میری بات سن کے کوئی بات سمجھیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ جسمانی طور پر یہاں موجود ہیں۔ آپ جسمانی طور پر یہاں پر موجود ہی نہیں ہیں، بات سن ہی نہیں رہے، تو آپ پہ بات اثر بھی نہیں کر سکتی، ممکن ہی نہیں ہے۔ خضوع نماز کی اصل کیفیت کو حاصل کرنے کے لیے جسم کا ویسا ہونا ضروری ہے جیسے اللہ رب العزت چاہتے ہیں، جیسے اللہ کے نبی نے کر کے دکھایا۔ اور خضوع کے لیے ایک چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر صرف اس بات پہ انسان عمل کر لے تو کافی فرق ہوگا کہ نماز کی جو حیت ہے وہ حیت ایسی ہونی چاہیے جو کہ سنت کے مطابق ہو۔ سنت کے مطابق کیسے ہے یہ طریقہ کار سیکھ لینا چاہیے کہ قیام میں کیسے کھڑا ہونا ہے، رکوع میں کیسے جانا ہے، سجدے میں کیسے جانا ہے، تشہد میں کیسے بیٹھنا ہے، انگلی کیسے اٹھانی ہے اور سلام کیسے پھیرنا ہے۔ مردوں کا طریقہ اور ہے، خواتین کا طریقہ اور ہے۔ وہ طریقہ کار سیکھ لینا چاہیے کہ ہاتھ کدھر باندھنے ہیں، یہ جسم کی ظاہری کیفیت کیا ہوگی، سنت کے مطابق اس کو سیکھ لینا چاہیے۔ یہ تو ایک بات۔ جو چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ سب سے پہلی کوشش یہ ہو کہ جسم ساکن ہو، ایسا ساکن ہو جیسے کہ ستون ساکن ہے، جس سے اس میں حرکت نہیں ہے، ایسے جسم میں حرکت نہ ہو۔ دیکھیں رکوع میں گئے وہ ساتھ جسم بھی ہل رہے، گردن ہلا رہے ہیں، گردن گھما رہے ہیں، ہاتھ مروڑ رہے ہیں، کمر پہ خارش کر رہے ہیں، ہاتھ اٹھا رہے ہیں بلا وجہ۔ یعنی کہ جب انسان کا دھیان نہیں ہوتا تو انسان کے اعضاء مختلف حرکت کرتے ہیں، اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ نماز کی باڈی لینگویج بن جائے۔ ہم کاروبار میں کھڑے ہوتے ہیں، کام میں کھڑے ہوتے ہیں، اس کی باڈی لینگویج الگ ہو جاتی ہے، ایسا نماز کی لینگویج الگ ہو جائے۔ جسم کی ایک لینگویج ہوتی ہے وہ الگ ہو جائے، پتہ چلے کہ یہ شخص نماز کی حیت میں ہے، خود کو بھی پتہ چلے اور دوسروں کو بھی پتہ چلے۔ ایسا نہیں ہے کہ مختلف قسم کی حرکات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو نماز میں جسم کو بالکل ساکت اور جامد رکھیں۔ چنانچہ آتا ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز پڑھا کرتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے کہ کوئی پلر زمین میں گاڑ دیا گیا ہو، کہ جسم میں ذرہ برابر حرکت نہیں ہوتی تھی۔ رکوع میں گئے تو رکوع کی حرکت ہے بس، اس کے علاوہ کوئی دائیں بائیں کی دوسری حرکتیں یہ نماز سے نکل جائیں۔ یہ دو چیزیں خضوع کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہیں، بہت ہی بنیادی ہیں۔ اور بھی بہت سی باتیں ہیں لیکن بنیادی طور پر یہ دو چیزیں خضوع کو حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز کہ جسم ساکت ہو جائے، بالکل جامد ہو جائے، منجمد پتھر بن جائے، جس جگہ پر ہے بس اسی جگہ پر ہے۔ جو ضروری جیسے سانس لینے سے پیٹ حرکت کرتا ہے بس یہ ہو، باقی ادھر ادھر کوئی ایسی حرکت نہ ہو سوائے مجبوری کے، جیسے مجبوری ہے کوئی کیڑا جسم پہ بیٹھ گیا یا نقصان کا کوئی اندیشہ ہے یا پھر بہت ہی زیادہ پریشانی ہو رہی ہے، خارش ہو رہی ہے، جسم میں کوئی تکلیف ہو رہی ہے تو اس کی وجہ سے حرکت ہوگی تو ہوگی، ورنہ جسم میں حرکت نہ ہو، ایک چیز۔ دوسری چیز جسمانی اعضاء کیسے ہونے چاہیے، وہ سنت کا طریقہ ہے اس کے مطابق ہوں۔ یہ اعضاء کیسے ہوں، کس طریقے سے ہوں، اس کو سیکھ لیا جائے، یہ ایک چیز خضوع۔ دوسری چیز ہے خشوع۔ خشوع کہتے ہیں دل کی حاضری کو۔
دل کی حاضری جب تک نہیں ہوگی انسان کو نماز میں اللہ سے تعلق نہیں ہوگا۔ دل کی حاضری کے لیے سب سے پہلے تصحیح نیت ہونا ضروری ہے کہ نیت ہو اور بار بار اس نیت کو صحیح کرے، یعنی نیت ہو کہ میں اللہ تیرے سامنے کھڑا ہوں۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے خادم خاص حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب انسان کی نیت اچھی ہو جاتی ہے، نیت صحیح ہو جاتی ہے، تو یہ حدیث میں آتا ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تو اللہ کی بندگی ایسے کر جیسا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ لیکن جب انسان کی نیت میں صفائی ہونا شروع ہوتی ہے تو یہ صفائی ایک دن میں نصیب نہیں ہوتی، کئی لوگوں کو برس برس لگ جاتے ہیں۔ تو جب یہ نیت صاف ہو جاتی ہے اور نیت خالص اللہ کی طرف ہو جاتی ہے تو ان تعبد اللہ کأنک تراہ نہیں رہتا، بلکہ تو اللہ کی بندگی ایسی کر گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، بلکہ یہ ایسا ہو جاتا ہے ان تعبد اللہ انک تراہ کہ تو حقیقت میں ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یعنی یہ دل کی صفائی ہے، دل کی صفائی جتنی ہو کہ آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ کھاتا ہے جب دل، ہمیں تو اس حوالے سے کوئی رگڑے پڑے ہی نہیں ہوتے۔ سب سے پہلی چیز کہ نیت صحیح ہو۔ دوسری چیز، یہ ایسا طویل موضوع ہے کہ جس کے اوپر شاید آدھا گھنٹہ تو مزید بات بھی کی جا سکتی ہے کہ تصحیح نیت کس طریقے سے کرنی ہے، کیسے، لیکن بنیادی بات جو میں عرض کروں گا اس کے اندر ساری باتیں آ جائیں گی۔ تو سب سے پہلے نیت صحیح ہو کہ میرا اللہ کے سامنے میرا وجود ہے، وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، کہ جس نے سارے زمین آسمان کو اپنی طرف متوجہ کیا ہے، میرا دل اب اس کی طرف متوجہ ہو رہا ہے، اور بار بار اس کو رکوع میں جائے تب بھی اس کو صحیح کرے، سجدے میں جائے تب بھی اس کو صحیح کرے، تشہد میں بیٹھے تب بھی اس نیت کو درست کرتا رہے۔ تو یہ نیت کی تصحیح خشوع کے لیے سب سے پہلی شرط۔ خشوع کے لیے دوسری شرط کہ نماز کے فضائل اس کے ذہن میں ہوں۔ اس کے لیے بہت زبردست کتاب ہے ہمارے پاس، فضائل نماز، حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں تقریباً بے شمار پہلوؤں کے اوپر بات کی گئی ہے کہ نماز میں خشوع حاصل کرنے کے لیے جیسے سجدے میں جا رہے ہیں تو کیا فضیلت ہے، رکوع میں جا رہے ہیں تو کیا فضیلت ہے، تشہد میں بیٹھ رہے ہیں تو کیا ثواب ہے، سجدے کی ایک تسبیح میں کیا ثواب ہے، محض اللہ کے سامنے کھڑے ہو جانا بغیر کسی سوچ اور سمجھ کے محض اللہ کے سامنے کھڑے ہو جانا، اس کے اوپر کئی واقعات ہیں اور بزرگوں کی حکایات ہیں اور پرانے عربی زمانے کے عربی زبان کے ترجمہ شدہ واقعات ہیں۔ بڑی جامع ترین کتاب ہے۔ فضائل ذہن میں ہوں، فضائل ذہن میں ہوں تب بھی بات بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ فی الحال میں خشوع کے لیے ان دو چیزوں کا ذکر کر رہا ہوں کہ خشوع ان دو چیزوں سے بنیادی طور پہ انسان کی نماز میں ایسا حاصل ہوتا ہے کہ انسان کو نماز چھوڑنے کا دل نہیں کرتا۔ ہماری تو نماز دیکھ کے ایسے لگتا ہے کہ بس یہ تو نماز کو ذبح کر رہا ہے، اور بعض سے لوگ ایسی نماز پڑھتے ہیں کہ جی چاہتا ہے کہ یہ اور پڑھیں اور ہم ان کو اور دیکھتے رہیں۔ اللہ ہم کو بھی ایسی نماز نصیب فرمائے۔ ایک بات سمجھے، لمبی نماز جسے کہتے ہیں کہ لمبی نماز ہو تب بھی نماز اچھی ہوتی، ضروری نہیں ہے، بس نماز آرام سے پڑھی جائے۔ اس کے لیے اور بھی بے شمار تدابیر ہیں، جیسے تھوڑی سی اونچی آواز میں نماز اللہ اکبر سبحانک اللہم اتنی آواز میں پڑھی جائے کہ اپنے کانوں کو آواز سنائی دے، اور بھی بہت سی تدابیر ہیں۔ فی الحال بنیادی طور پر دو چیزیں، خضوع اور دوسری چیز خشوع۔ خضوع حاصل کریں، اس کے ساتھ خشوع حاصل کریں، یا پہلے خضوع حاصل کریں اور اس کے بعد خشوع حاصل کریں، نماز میں بے پناہ ترقی ہوگی۔ لیکن جو بنیادی چیز ہے ان دونوں کو حاصل کرنے کے لیے، یہ تو میں نے آج بیان کر دیا، آپ نے آج سن لیا، 4-5 دن تک ذہن میں رہی بات، اور بعض دفعہ تو 4-5 دن 4-5 گھنٹے بھی بات نہیں رہتی۔ لیکن اس کے لیے بنیادی چیز یہ ہے کہ کسی اللہ والے سے اپنی نماز کی اصلاح کروائے۔ حضرت مولانا شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ بڑے صاحب کشف بزرگ گزرے ہیں، بڑے ان کے واقعات ہیں۔ حضرت مولانا شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ
کی خصوصیت تھی، جیسے بزرگوں کی خصوصیات ہوتی ایسی ان کی خصوصیت تھی کہ ان کی نماز بہت بہترین تھی، ایسی بہترین نماز تھی کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تو کہنے لگے میاں اشرف علی جب میں نماز پڑھتا ہوں اور نماز میں سجدہ کرتا ہوں یوں لگے کہ اللہ نے میرا بوسہ لے لیا ہے، اور مجھے سجدے میں جو قرب حاصل ہوتا ہے اگر میں تمہیں بتا دوں تو تم لوگ جنگلوں میں کپڑے پھاڑ کے چلے جاؤ گے، تم اس قرب کو برداشت نہیں کر سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ جا رہے تھے تو ایک صاحب بڑا رو رہے اور ایسا بلک کے رو رہے جیسے بچہ روتا ہے، انسان کو بے اختیار رحم آ جاتا ہے، تو وہ رو رہا اللہ مجھے اپنا پیار عطا کر دیجئے، مجھے اپنا پیار عطا کر دیجئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرے تو کہنا اللہ جی اس کو اپنا پیار دے دیجئے۔ موسیٰ اس میں برداشت نہیں ہے، یہ بھی ابھی اتنا کڑا نہیں ہے، ابھی اس میں اتنا مجاہدہ نہیں ہے کہ میرا پیار میری محبت حاصل کر سکے، ابھی کچھ اور ضرورت ہے۔ تو حضرت موسیٰ تو اللہ کے لاڈلے نبی تھے، اللہ جی آپ دے دیجئے میں بھی آپ سے دعا کرتا ہوں۔ وہ واپس آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا ہوا؟ کیا ہونا تھا؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کرتے اچانک معلوم نہیں کیا ہوا کہ جوش میں آئے اور کپڑے پھاڑنا شروع کر دیے، اور پھر ایسے اللہ کا نام لیتے لیتے پہاڑ سے چھلانگ لگائی اور نیچے گر کے جان دے دی، اور ان کے روح سے اللہ کا نام لے کر رہا تھا، وہ تڑپ رہا تھا، ان کا جسم کے ٹکڑے تڑپ رہے تھے اور اللہ کا نام لے رہے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، اللہ جی یہ کیا، میں نے تو آپ سے یہ دعا کی تھی موسیٰ، میں نے کہا تھا نا میرا پیار ہر کوئی برداشت نہیں کر سکتا، اس نے وہ زندگی کی قید سے نکلنا چاہ رہا تھا، اس سے میرا پیار میری محبت برداشت نہیں ہوئی اور یوں اس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، پھر بھی میرے نام اور پیار کا حق ادا نہیں ہوا۔ بس اللہ کے نام کی چاشنی انسان کو ملتی ہے جب انسان حاصل کرنے کی کوشش کرے، اور پھر کوشش کا طریقہ کار اللہ نے بتایا ہے، جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کا واقعہ ہے کہ ایک بالکل سادھو سا آدمی وہ کہہ رہے اللہ جی آپ مجھے مل جائے نا تو میں آپ کی کنگھی کروں گا، آپ جہاں بیٹھیں گے نا میں وہاں جھاڑو لگاؤں گا، اور آپ بڑے پرانے ہو گئے ہیں تو میں آپ کا ہاتھ پاؤں دھلواؤں گا، اور آپ کو بھوک بھی لگی ہوگی تو میں آپ کو روغنی نان کھلاؤں گا، بس آپ ایک دفعہ مجھے مل جائیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرے، دیکھا مجذوب اللہ کا کوئی جسم ہے جو تو اللہ کو بٹھائے گا، اللہ کے کوئی بال ہیں جو تو ان کی تیل مالش کرے گا، اللہ کو بھوک لگتی ہے جو تو اس کو روغنی نان کھلائے گا۔ تو وہ مجذوب تھے، وہ کہنے اچھا اتنی بڑی بے ادبی ہوگی، وہ کپڑے پھاڑتے ہوئے جنگل کی طرف چلے گئے۔ تو اللہ نے حضرت موسیٰ سے فرمایا موسیٰ کیا کر رہا ہے؟ وہ جو باتیں کر رہا تھا مجھے بڑا مزہ آتا تھا، اپنے پیارے کی باتیں سننے کا مجھے بہت مزہ آتا تھا۔ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ کوئی اس کے پاس ہوتا تو وہ بتاتا کہ اللہ تو تیرے سامنے نہیں آئیں گے، ہم موسیٰ علیہ السلام کی تیل مالش کر، موسیٰ علیہ السلام کو روغنی نان کھلا، تجھے اس راستے سے قرب الہی ملے گا۔ طریقہ کار اللہ نے یہ رکھا ہے، نماز سے اللہ کا تعلق ملتا ہے، لیکن اس نماز سے جو کہ اصلاح یافتہ نماز ہو، جس نماز میں اللہ سے تعلق کو مانگا گیا ہو، اس کا طریقہ کار ہے خشوع اور خضوع حاصل کرے، اور خشوع اور خضوع حاصل کرنے کا طریقہ ہے کہ کسی بزرگ کے پاس جائیں جن سے مناسبت ہے، ان کو اپنے نماز کی کیفیت بتائیں۔ ہر کسی کو نماز کی کیفیت نہیں بتائے گا، کسی کو اپنے نماز کی کیفیت بتائیں، جس کو نماز کی اصلاح کرنی آتی ہو، جو کسی بزرگ کا اجازت یافتہ ہو، ان کو نماز کی کیفیت بتائے کہ میری نماز ایسی ہے، خیالات آتے ہیں نماز میں، سوچیں آتی ہیں نماز میں، جسم میں ایسی حرکت ہوتی ہے، نماز میں پابندی نہیں ہوتی، نماز میں مواظبت نہیں ہوتی، نماز میں دھیان نہیں لگتا، بے شمار بیماریاں ہیں نماز کے حوالے سے بھی۔ تو میرا یہ مسائل ہیں، اب آپ مجھے بتائیں کہ کیا کرنا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا حضرت نماز میں دل نہیں لگتا، تو اتنا پریشان 8 صفحات کا خط لکھا، حضرت نماز میں دل نہیں لگتا، فرمایا بلا وجہ کا خط لکھا، نماز میں دل کا لگنا ضروری ہے ہی نہیں، نماز میں تو دل کا لگانا ضروری ہے۔ کہ اتنی سی بات کہی تھی کہ اس کے بعد خود بخود دل لگنا شروع ہو گیا کہ بعض کلمات میں شفا ہوتی ہے، یہ باتیں سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، یہ مشاہدہ کرنے والی باتیں ہیں، خود دیکھی جانے والی باتیں ہیں کہ دل ایسے بدلی ہوتا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یار اس کا کیا
کیا بتائیں گے، وہ مجھے کیا جواب دیں گے؟ وہ کوئی بھی جواب نہیں دیتے، فائدہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ کوئی بھی جواب نہیں دیتے، دل لگنا شروع ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ہم کسی بزرگ کو خط نہیں لکھ رہے ہوتے، ہم کسی بزرگ سے پوچھ نہیں رہے ہوتے، دراصل ہم اس کے پاس اللہ کے لیے آئے ہوتے ہیں، اللہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، کام اللہ بناتے ہیں، نام کسی بزرگ کا چڑھ جاتا ہے، نام کسی اللہ والے کا چڑھ جاتا ہے۔ تو یہ دو بنیادی چیزیں ہیں، خشوع اور خضوع، اور خشوع اور خضوع کے پیچھے بنیاد ہے کہ سیکھنا، کسی سے سیکھا جائے، اس کے بعد نماز بہتر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا